الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ محترم ذمہ داران جماعت، SIO جامعہ اسلامیہ یونٹ کے ذمہ داران اور محترم سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تصور اقامت دین پر اعتراضات ایک جائزہ، اس عنوان کے تحت مجھ سے آج خواہش کی گئی ہے کہ اقامت دین کے تصورات پر جو تنقیدیں بعض مسلم دانشوروں کی جانب سے ہوئی ہیں، میں ان کا جائزہ لوں۔ اگر ان تنقیدوں پر آپ ایک نظر ڈالیں تو محسوس کریں گے کہ یہ دو طرح کی تنقیدیں ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو سرے سے اس بات کے قائل ہی نہیں ہیں کہ سیاست اور اجتماعی معاملات میں اسلام کوئی رہنمائی کرتا ہے، یا اگر کرتا بھی ہے تو آج کے زمانے میں اس کی پیروی لازم ہے۔ ہمارے زمانے کے سیکولر افکار سے متاثر یہ طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ اسلام سمیت تمام مذاہب کا دائرہ افراد کی ذاتی زندگیوں تک محدود ہے۔ اجتماعی معاملات میں مذہب کی دخل اندازی فتنہ و فساد کا سبب بنتی ہے، اور یہ مذہب کا دائرہ کار نہیں ہے۔ چنانچہ اسلام کے وہ احکام جن کا تعلق ریاست کے انتظام اور پالیسی سے ہے یا قانون سازی سے، لیجسلیشن سے ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک مخصوص دور کی ضرورتوں کے لیے تھے۔ آج ان تعلیمات سے روشنی تو حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن ان کی ہو بہو پیروی ناممکن ہے اور نہ اس کی ضرورت ہے۔ آج کی گفتگو میں ہم اس اعتراض کو زیر بحث نہیں لائیں گے۔ یہ اعتراض علیحدہ سے تفصیلی تجزیہ چاہتا ہے۔ اس مکتب فکر کا ذکر میں نے اس لیے کر دیا کہ آگے کے مباحث میں اس کا حوالہ زیر بحث آئے گا۔ آج ہمارے پیش نظر مسلمان اہل علم کا وہ طبقہ ہے جو اسلام کی جامعیت اور اجتماعی زندگی سے متعلق اسلام کی تعلیمات کو تسلیم کرتا ہے۔ یہ لوگ مانتے ہیں کہ اسلام نے ریاست کا تصور بھی دیا ہے، ریاست کے لیے قوانین بھی تجویز کیے ہیں، اور یہ احکام اسلام اور اسلامی شریعت کا جز ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ان احکام کا تعلق عام مسلمانوں سے نہیں ہے، اس کے مخاطب حکمران ہیں۔ اگر کسی کو حکومت اور اختیار مل جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قانون سازی اور ریاست کے نظم و انصرام میں اللہ کے احکام کی تعمیل کرے، لیکن عام مسلمان جنہیں اختیار، حکومت یا اقتدار حاصل نہیں ہے، وہ نہ ان احکام کے مخاطب ہیں اور نہ اس کے مکلف ہیں کہ احکام شریعت کی تنفیذ کے لیے کوئی اجتماعی جدوجہد کریں۔ ان کا فریضہ بس ذاتی زندگیوں میں اور سماج کے جن امور پر انہیں اختیار حاصل ہے، ان میں خدا کے احکام کی تکمیل تک محدود ہے۔ آج کے اجلاس کے داعیوں نے مجھ سے سنوپسس میں خاص طور پر مولانا وحید الدین خان اور جناب جاوید غامدی کے اعتراضات کا جائزہ لینے کے لیے کہا ہے۔ ان دونوں حضرات کے نقطہ نظر کا خلاصہ میری سمجھ کے مطابق یہی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس نقطہ نظر کا جائزہ لیں، اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اختصار کے ساتھ ایک نظر ہم اس بات پر بھی ڈالیں کہ اقامت دین کے بارے میں تحریک اسلامی اور مولانا مودودی کے افکار کیا ہیں۔ جماعت اسلامی ہند کے دستور کی دفعہ 4 میں اقامت دین کی تشریح اس طرح کی گئی ہے کہ اقامت دین میں لفظ دین سے مراد وہ دین حق ہے جسے اللہ رب العالمین اپنے تمام انبیاء کے ذریعے مختلف زمانوں اور مختلف ملکوں میں بھیجتا رہا ہے، اور جسے آخری اور مکمل صورت میں تمام انسانوں کے لیے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نازل فرمایا، اور جب دنیا میں ایک ہی مستند، محفوظ اور عند اللہ مقبول دین ہے، اور جس کا نام اسلام ہے۔ یہ دین انسان کے ظاہر و باطن اور اس کی زندگی کے تمام انفرادی اور اجتماعی گوشوں کو محیط ہے۔ عقائد، عبادات اور اخلاق سے لے کر معیشت، معاشرت اور سیاست تک
انسانی زندگی کا کوئی ایک شعبہ بھی ایسا نہیں ہے جو اس دائرے سے خارج ہو۔ یہ دین جس طرح رضا الہی اور فلاح آخرت کا ضامن ہے، اسی طرح دنیاوی مسائل کے موضوع حل کے لیے بہترین نظام زندگی بھی ہے، اور انفرادی و اجتماعی زندگی کی صالح اور ترقی پذیر تعمیر صرف اسی کے قیام سے ممکن ہے۔ اس دین کی اقامت کا مطلب یہ ہے کہ کسی تفریق و تقسیم کے بغیر اس پورے دین کی مخلصانہ پیروی کی جائے اور ہر طرف سے یکسو ہو کر کی جائے، اور انسانی زندگی کے انفرادی و اجتماعی تمام گوشوں میں اسے اس طرح جاری و نافذ کیا جائے کہ فرد کا ارتقاء، معاشرے کی تعمیر اور ریاست کی تشکیل سب کچھ اسی دین کے مطابق ہو۔ اس موقع پر دستور جماعت کی دفعہ 5 کا حوالہ بھی مناسب ہوگا، جس میں طریقہ کار بیان کیا گیا ہے۔ جماعت اپنے تمام کاموں میں اخلاقی حدود کی پابند ہوگی اور کبھی ایسے ذرائع یا طریقے استعمال نہ کرے گی جو صداقت و دیانت کے خلاف ہوں یا جن سے فرقہ وارانہ منافرت، طبقاتی کشمکش اور فساد فی الارض رونما ہو۔ جماعت اپنے نصب العین کے حصول کے لیے تعمیری اور پرامن طریقے اختیار کرے گی، یعنی وہ تبلیغ و تلقین اور اشاعت افکار کے ذریعے ذہنوں اور سیرتوں کی اصلاح کرے گی، اور اس طرح ملک کی اجتماعی زندگی میں مطلوبہ صالح انقلاب لانے کے لیے رائے عامہ کی تربیت کرے گی۔ یہ دفعہ 5 ہے جماعت کے دستور کی۔ ان دفعات میں خاص طور پر درج ذیل باتیں قابل توجہ ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اقامت دین کا مطلب صرف ریاست کی سطح پر اسلامی احکام کا نفاذ نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی میں اسلام کی پیروی۔ اس میں ریاست بھی شامل ہے، اور اس کے ساتھ افراد کا اللہ سے تعلق، ان کے جذبات و داعیات، ان کی عبادات، ان کے اخلاق اور سماج سے متعلق تمام امور و معاملات بھی اس میں شامل ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دین کا قیام یا زندگی کے تمام گوشوں میں اسے جاری و نافذ کرنے کا کام زور زبردستی کے ذریعے انجام نہیں پائے گا، بلکہ لوگوں کی ذہن سازی یا رائے عامہ کی تربیت کے ذریعے انجام پائے گا۔ یہ باتیں جماعت کے دستور سے بھی واضح ہیں، اور مولانا مودودی کے افکار میں بھی بڑی وضاحت کے ساتھ ان باتوں کی تکرار ملتی ہے۔ میں نے یہاں پر اپنے مقالے میں مولانا مودودی کے کئی اقتباسات نقل کیے ہیں، اب ان کو پڑھنے کا موقع نہیں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، جن میں مولانا نے یہی کہا ہے کہ ایک تو یہ کہ دین کا مطلب، اقامت دین کا مطلب تمام شعبوں میں دین کا نفاذ ہے، صرف ریاست یا سیاست کا شعبہ مراد نہیں ہے، اور دوسرے یہ کہ یہ کام پرامن طریقے سے رائے عامہ کی تربیت کے ذریعے انجام پائے گا۔ بلکہ مولانا کے ان اقتباسات میں اس طرح کے جملے بھی ہیں کہ میرا مشورہ ہمیشہ یہی رہا ہے کہ خواہ آپ کو بھوکا رہنا پڑے، گولیاں کھانی پڑے، مگر صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، کھلم کھلا علانیہ طور پر اپنی تحریک کو قانون، ضابطے اور اخلاقی حدود کے اندر چلاتے رہیے۔ اور بھی اقتباسات ہیں۔ یہ اقتباسات ہم نے اس لیے نقل کیے تاکہ بحث کو آگے بڑھانے سے پہلے یہ واضح رہے کہ تحریک اسلامی اور مولانا مودودی کے نزدیک اقامت دین کا مطلب اور اس منزل تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے۔ اقامت دین صرف حکومت کی تشکیل یا تبدیلی کا نام نہیں ہے، یہ افراد اور سماج کی ہماگیر اصلاح کا نام ہے۔ اس ہدف کے حصول کے لیے صرف ریاست کے نظام کی تبدیلی پر زور نہیں ہوگا، بلکہ اسلام کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کی جائے گی، لوگ اس کے قائل ہوں گے، ان کے ذہن، اخلاق اور رویے اس دین سے ہم آہنگ ہوں گے، تو اس کے نتیجے میں مثالی اسلامی معاشرے کے قیام کی راہ ہموار ہوگی، اور رائے عامہ کی خواہش اور طلب پر ریاست بھی اسلامی رنگ اختیار کر لے گی۔ اقامت دین کا ہدف جب بھی حاصل ہوگا، دعوت دین اور پرامن طریقے سے رائے عامہ کی تربیت کا نتیجہ ہوگا۔ اب ان باتوں کو سامنے رکھ کر آپ اعتراضات پر آئیے۔ سب سے پہلے تعبیر کی غلطی کے اعتراضات۔ تعبیر کی غلطی آپ جانتے ہیں، مولانا وحید الدین خان صاحب کی کتاب ہے، اور اس میں تصور اقامت دین پر جو اعتراضات کیے گئے ہیں ان کا خلاصہ میرے خیال میں 3 نکات میں نے نوٹ کیے ہیں اس کے خلاصے کے طور پر۔ ایک تو یہ کہ سورہ شورا کی آیت ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ شرع لکم من الدین، آپ کو آیت معلوم ہے، سورہ شورا کی
13ویں آیت جس سے اقامت دین کی اصطلاح لی گئی ہے۔ تو اس آیت میں دین کا مطلب دین کا وہ حصہ ہے جو تمام انبیاء کی دعوت میں مشترک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس میں نوح، ابراہیم، ان سب انبیاء کا ذکر ہے تو اس لیے یہاں جو دین مراد ہے وہ دین کا وہ حصہ ہے جو تمام انبیاء کی دعوت میں مشترک ہے، اور یہ حصہ صرف توحید، رسالت اور آخرت یعنی اسلام کے بنیادی عقائد تک محدود ہے۔ اس لیے یہاں اسلام کے بنیادی عقائد کی دعوت اور ان کے قیام کا حکم ہے، پورے دین یا پوری شریعت کے قیام کا حکم نہیں ہے۔ اور سورہ صف کی آیت هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، اس آیت سے بھی آپ سب واقف ہیں۔ اسی مضمون کی آیت سورہ توبہ میں اور اس سے مماثل آیت سورہ فتح میں بھی آئی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم یا کوئی ہدایت نہیں دی بلکہ صرف خبر ہے، یعنی اس میں کوئی آرڈر نہیں ہے، کوئی کمانڈ نہیں ہے، کوئی امر نہیں ہے، بلکہ صرف خبر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے کا اظہار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو اپنے نبی کے ذریعے غالب کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کا اظہار ہے، اس میں مومنین کے لیے کوئی حکم نہیں۔ یہ مولانا وحید الدین خان صاحب فرماتے ہیں۔ اور تیسری بات وہ یہ فرماتے ہیں کہ دین کا مقصد بندے اور خدا کے درمیان تعلق کو مضبوط کرنا ہے، یہی ایک مسلمان کا نصب العین ہے۔ ایک مسلمان کو دین پر عمل کرنا چاہیے، دین کی دعوت پیش کرنی چاہیے، حکومت کی تبدیلی کے لیے جدوجہد اس کا کام نہیں ہے۔ تحریک اسلامی کے کئی بزرگوں نے ان اعتراضات کا بہت تفصیل سے جائزہ لیا ہے۔ مولانا وحید الدین خان یہ تو تسلیم کرتے ہیں کہ دین کا تعلق زندگی کے تمام معاملات سے ہے اور ہر شعبے میں دین کی رہنمائی بھی موجود ہے، لیکن ان کا اصرار یہ ہے کہ سورہ شورى کی اس آیت میں جس میں دین کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، دین کا مطلب صرف ایمانیات ہے۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ابھی تک مفسرین نے اس کے معنی یہی لیے ہیں، اور مولانا مودودی اور تحریک کے لوگ جو معنی لیتے ہیں وہ عام مفسرین کی رائے سے ہٹ کر ہیں۔ ہمارے خیال میں یہ بات صحیح نہیں ہے۔ جن مفسرین نے ایمانیات اور بنیادی باتوں کا ذکر کیا ہے انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ کہا ہے کہ طاعت اللہ فی اوامرہ و نواہی، کہ اللہ کی اطاعت اس کے اوامر میں اور اس کے نواہی میں۔ اب جب اللہ کی اطاعت اوامر اور نواہی میں یہ بات کہتے ہیں آپ، تو اس میں پورا دین آ جاتا ہے، اس میں دین کے تمام احکام آ جاتے ہیں۔ مولانا رضی الاسلام ندوی کا ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے اقامت دین اور نفاذ شریعت، اس میں انہوں نے کئی مفسرین کے اقتباسات نقل کیے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ مفسرین یہاں دین کے معنی کو صرف عقائد و ایمانیات تک محدود رکھتے ہیں۔ اس آیت میں والذی اوحینا الیک کا فقرہ بھی شامل ہے، جس میں خود بخود وہ سارے احکام اسپیسیفکلی آ جاتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ انبیاء اکرام کی شریعت، انبیاء اکرام کی تعلیمات صرف عقائد اور ایمانیات ہی کے معاملے میں مشترک نہیں ہیں، ان کی دعوت کی روح اور اس کی اسپرٹ ایک ہی ہے، ان کی شریعتوں کی بنیادی باتیں بھی ایک ہی ہیں۔ اگر شرائع میں کچھ اختلاف ہے تو وہ جزوی اور فروعی باتوں میں ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس کا مطلب یہی ہوگا کہ ہر نبی کی امت اس بات کی مکلف تھی کہ جو شریعت اس نبی پر نازل ہوئی ہے، ایک تو شریعت کا دین کا بڑا حصہ جو کامن ہے اس پہ عمل کرے، اور ہر نبی کی امت اس نبی کی جو مخصوص شریعت ہے اس پر عمل کی مکلف ہے، اس پر عمل کی پابند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کی مکلف ہے، اس کی پابند ہے۔ یہی بات اس آیت سے سمجھ میں آتی ہے، اور یہی عام طور پر اس کی تفسیر بھی کی گئی ہے۔ دین کو اور قیام دین کو کے حکم کو صرف عقائد اور ایمانیات تک محدود کر دینے کے لیے اضافی دلیل چاہیے۔ یہ کہنا کہ مومن کا نصب العین رضا الہی ہے اور قیام دین کی جدوجہد دین کا تقاضا تو ہو سکتا ہے، نصب العین نہیں ہو سکتا۔ تعبیر کی غلطی میں ایک بڑی بحث یہی ہے کہ یہ نصب العین نہیں ہے، نصب العین تو اللہ کی رضا ہے، یہ دین کا تقاضا ہو سکتا ہے اقامت دین، یہ نصب العین نہیں ہو سکتا۔ ہمارے خیال میں یہ محض الفاظ کی ہیرا پھیری ہے۔ جماعت کے نصب العین کی جو عبارت ہم نے نقل کی ہے اس میں رضا الہی اور فلاح آخرت کے حصول کو حقیقی محرک کہا گیا ہے، اور اس غرض کے لیے اجتماعی طور پر جس ہدف کی خاطر جدوجہد مطلوب ہے اسے نصب العین کہا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اصل محرک
اور حتمی ہدف تو رضا الہی ہی ہے، لیکن اللہ کی رضا کا حصول خاص قسم کی جدوجہد پر منحصر ہے۔ اس جدوجہد کا نشانہ اور ہدف اقامت دین ہونا چاہیے۔ یہ بات بھی صرف دستور جماعت تک محدود نہیں ہے، مولانا مودودی اور جماعت کے پورے لٹریچر میں اسی کی تکرار ہے۔ اب اگر آپ رضا الہی کے حصول کو نصب العین قرار دے دیں اور اقامت دین کو اس کی ضرورت کہہ دیں یا تقاضا کہہ دیں تو الفاظ کی اس تبدیلی سے کوئی عملی فرق واقع نہیں ہوگا۔ اقامت دین اس صورت میں بھی ایک فریضے کے طور پر باقی رہے گا۔ اب مولانا وحید الدین خان صاحب کے اور اعتراضات جاوید غامدی صاحب کے خیالات کا جائزہ لیتے ہوئے زیر بحث آ جائیں گے۔ جاوید غامدی صاحب کے اعتراضات۔ جناب جاوید احمد غامدی نے اس تصور پر تفصیل سے تنقید اپنے مضمون تعویل کی غلطی میں کی ہے جو ان کی کتاب برہان میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ میزان میں، مقامات میں اور اپنے کئی ویڈیوز میں بھی اس مسئلے پر اظہار خیال فرمایا ہے۔ اپنی تفسیر البیان میں بھی بعض اشارے اس سلسلے میں کیے ہیں۔ ان کی باتوں کا خلاصہ یہ ہے: ایک، اقامت اسی آیت میں، سورہ شورى کی آیت میں اقامت دین میں اقامت کا مطلب قائم کرنا یا نافذ کرنا نہیں ہے بلکہ پیروی کرنا اور قائم رکھنا ہے۔ ابھی اپنے ویڈیو میں بھی انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ سورہ شورى کی آیت میں صرف دین کی پیروی کا حکم ہے، اور سورہ صف، سورہ فتح کی آیتوں کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ غلبہ دین کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا۔ اللہ کی سنت ہے کہ جب رسول مبعوث ہوتا ہے تو دین غالب ہو کر رہتا ہے۔ یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں اپنی سنت کا ذکر کیا ہے۔ عام مسلمان ان آیتوں کے مخاطب نہیں ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ دین کے سیاسی اور اجتماعی احکام کے مخاطب حکمران ہیں، وہی اس کے مکلف ہیں۔ عام مسلمانوں کا دائرہ کام صرف اس اپنے دائرے میں دین پر عمل اور دین کی دعوت ہے۔ جاوید غامدی صاحب نے عربی شاعری وغیرہ کے حوالوں سے تفصیلی بحث یہ ثابت کرنے کے لیے کی ہے کہ اقیمو کے معنی قائم کرنا نہیں بلکہ قائم رکھنا ہے۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ اقامت کا ترجمہ قائم کرنا کیا جائے یا قائم رکھنا کیا جائے، اس سے اصل بحث پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ مولانا مودودی نے ترجمہ قائم کرنا کیا ہے، لیکن تفہیم القرآن میں قائم رکھنا اس ترجمے کی گنجائش کو بھی تسلیم کیا ہے۔ دین قائم کرنا یا دین پر قائم رہنا، دونوں کا مطلب یہی ہے کہ زندگی کے تمام شعبوں میں دین کی پیروی کی جائے۔ اس بات کو جاوید غامدی صاحب بھی تسلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے دین پر قائم رہنے کے معنوں میں قانون و شریعت، جہاد، قتال وغیرہ سارے احکام انہوں نے شامل کیے ہیں، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ اقیمو کا مطلب صرف دین کے اس حصے پر عمل تک محدود ہے جس کا تعلق ہماری ذات سے ہے۔ جن امور کا تعلق ہم سے نہیں ہے ان پر دوسروں کے ذریعے عمل کرانا یا انہیں نافذ کرنے کی جدوجہد کرنا، یہ اقیمو کے معنوں میں شامل نہیں ہے۔ یہ نقطہ نظر مفسرین کے بیان کیے ہوئے مطالب سے مختلف ہے۔ مولانا گوہر رحمان اور مولانا رضی الاسلام نے اپنی تحریروں میں مفسرین اکرام کے تفصیلی حوالے دیے ہیں، میرے مقالے میں اس کے حوالے موجود ہیں، جن کے نزدیک اقیمو کے معنوں میں دوسروں پر دین کا نفاذ بھی شامل ہے۔ لیکن اگر جاوید صاحب کی یہ بات مان لی جائے کہ اقیمو کے لغوی معنی صرف خود دین پر عمل کرنا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خود دین کا کیا مطلب ہے؟ کیا دین کے دائرے میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر، دعوت، جہاد، اللہ کے دین کی نصرت، شہادت علی الناس وغیرہ جیسے امور نہیں آتے جن کے قرآن میں بتکرار تاکید کی گئی ہے؟ جب یہ سب احکام دین ہیں اور دین کا جز ہیں، اور غامدی صاحب تسلیم کرتے ہیں کہ دین کا جز ہیں، نصرت دین پر انہوں نے جو کچھ کلام کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے تسلیم کرتے ہیں، تو اقیمو کے دونوں معنوں میں جو معنی بھی لیے جائیں، اقامت دین کے اندر یہ سب کام خود بخود شامل ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر اقیمو کا مطلب صرف یہ ہے کہ دین کے جو مطالبات میری ذات سے متعلق ہیں ان کی تکمیل کی جائے، تب بھی دوسروں تک اللہ کے دین کی دعوت پہنچانا، جہاد، نصرت دین، امر بالمعروف وغیرہ کے احکام میری ذات سے متعلق ہی ہیں، اس لیے ان کی تعمیل یہ اقامت دین کا تقاضا ہی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اقامت دین کا حکم کسی ایک آیت تک محدود نہیں ہے، قرآن کی پوری اسکیم میں اسے مرکزی ذمہ داری کی حیثیت حاصل ہے۔
قرآن نے اس کام کو کئی اصطلاحوں میں بیان کیا ہے: اظہار دین، قیام قسط، قیام عدل، شہادت علی الناس، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، دعوت دین۔ ان سب میں اقامت دین کا مفہوم پوشیدہ ہے۔ ان سب احکام کا تقاضا یہی ہے کہ دین پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ باقی انسانیت کو دین کی طرف بلانے، دین پر انہیں مطمئن کرنے اور معاشرے میں اللہ کے احکام کی ترویج اور اس کی تنفیذ کی ممکنہ کوشش، جس حد تک ہمارے لیے ممکن ہے اسی کے ہم مکلف ہیں، ممکنہ کوشش کی جائے۔ مولانا مودودی اور اسلامی تحریکیں انہی باتوں کو اقامت دین کہتی ہیں۔ غامدی صاحب قرآن کے بہت سے احکام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص کر دیتے ہیں، حالانکہ عام قاعدہ یہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے جو احکام دیے ہیں وہ تمام مسلمانوں کے لیے ہیں، الا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کی تخصیص کی کوئی واضح دلیل موجود ہو۔ اظہار دین والی آیت یہی سورہ صف کی، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ ان آیات کے سلسلے میں بھی ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اللہ کے وعدے اور سنت کا ذکر ہے۔ وہ یہاں المشرکون کا ترجمہ عرب کے مشرک اور دین کلہ کا ترجمہ عرب کے ادیان کرتے ہیں۔ اس تخصیص کی بھی کوئی دلیل اس کے سوا نہیں دیتے کہ غلبہ دین رسول کے سلسلے میں انبیاء کی سنت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دین کا غلبہ مکمل فرمایا۔ سورہ صف کی اس آیت میں لیظہرہ کے الفاظ دلالت کر رہے ہیں کہ یہاں اظہار دین کو نبی کے مشن اور مقصد کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ یہاں صرف اللہ کے ارادے کا ہی اظہار نہیں ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن اور مقصد بعثت کا بھی ذکر ہے۔ صرف غلبہ دین کے الہی ارادے کا ذکر مقصود ہوتا تو نبی کی بعثت کا ذکر اور اس کے بعد اظہار دین کے ذکر کے ساتھ لام تعلیل لیظہرہ، لام تعلیل کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ سب عربی جانتے ہیں، واقف ہیں کہ لیظہرہ کا مطلب ہے تاکہ دین غالب ہو۔ بعثت اس لیے ہوئی نبی کی تاکہ دین غالب کرے۔ تو یہ جو لام تعلیل ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں نبی کا مشن اور نبی کا مقصد بعثت بیان کیا جا رہا ہے۔ بے شک غلبہ دین اللہ ہی کا منصوبہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے اس منصوبے کو نبی کے ذریعے مکمل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے نبی کو مبعوث کیا، اسی وجہ سے اسے نبی کا مشن کہا جاتا ہے۔ اگر یہ نبی کا مشن اور ان کا کام تھا تو نبی کے بعد آپ کی امت کا کام کیوں نہیں ہوگا؟ غامدی صاحب غلبہ دین کی سنت الہی کا تذکرہ اس طرح کرتے ہیں گویا اللہ تعالیٰ اس سنت کی تکمیل اپنے تکوینی امر کے ذریعے کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا مقصود یہ ہوتا کہ کن کہہ دے اور غلبہ ہو جائے تو نبی کو بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اسلامی تاریخ میں فرقہ جبریہ نے خدا کے تکوینی اور تشریعی احکام میں بڑا مغالطہ کیا تھا۔ زیر بحث فکر میں یہی مغالطہ، کنفیوژن غلبہ دین کی سنت کے معاملے میں محسوس ہوتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ان آیتوں میں ارسال رسول کا ذکر واضح طور پر اس بات کی دلیل ہے کہ اظہار دین کی سنت الہی نبی کی جدوجہد کے ذریعے پوری ہوگی۔ نبی اللہ کی رہنمائی میں لیکن اپنے آزاد ارادے کے ساتھ اظہار دین کی جدوجہد کرتا ہے، فیصلے کرتا ہے، سیاسی حکمت عملی بناتا ہے، جہاد کرتا ہے، معاہدے کرتا ہے، جہاں ضرورت ہو لڑتا ہے اور جہاں ضرورت ہو صلح کرتا ہے، دعوت، ہجرت اور جہاد کے مراحل سے گزرتا ہے، اپنی تدبیروں سے خدا کی مشیت کے تحت اس سنت کی تکمیل کرتا ہے۔ اللہ نے نبی کے اسوے کو تمام مسلمانوں کے لیے نمونہ قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام اب اس امت کو جاری رکھنا ہے۔ غلبہ دین کے مشن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص کر دینے اور امت کو اس سے مستثنیٰ کر دینے کے لیے کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے، خصوصاً اس لیے کہ دیگر اور نصوص ایسے موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ دین کا غلبہ بعد کے زمانوں میں بھی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ قرآن مجید میں کہا گیا ہے، تمام مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے، نبی کے لیے نہیں، کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تمام مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ تم غالب ہوگے۔ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ۔ یہ بھی تمام مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے۔ حدیث میں ہے کہ اسلام دنیا میں غالب ہونے کے لیے آیا ہے، سرنگوں ہونے کے لیے نہیں آیا ہے۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں
کتاب الامارت کے تحت ایک پورا باب باندھا ہے جس کا عنوان ہے کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا اور اپنے مخالفوں پر غالب آئے گا۔ اسی طرح کا ایک باب امام بخاری نے صحیح بخاری میں کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ کے تحت باندھا ہے۔ ان ابواب میں کئی حدیثیں بیان کی گئی ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ اہل حق کا ایک گروہ اسلام کے لیے جدوجہد کرتا رہے گا اور اسے غلبہ ملے گا۔ مثلا صحیح مسلم میں حضرت معاویہ سے مروی ایک حدیث بیان کی گئی ہے کہ جس شخص کی اللہ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے اور ہمیشہ ایک جماعت مسلمانوں کی حق پر لڑتی رہے گی اور غالب آئے گی ان پر جو ان سے لڑے قیامت تک۔ تو مطلب یہ کہ دین کا غلبہ یہ صرف رسول کی حد تک اللہ کو مقصود تھا، یہ صحیح نہیں ہے، بعد کے زمانوں میں بھی اللہ کو مقصود ہے۔ اس سلسلے میں بے شمار نصوص موجود ہیں۔ تو ان نصوص کی موجودگی میں دین کے غلبے والی آیتوں کو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک مخصوص کر دینا یہ کوئی معقول بات محسوس نہیں ہوتی۔ اس مختصر مقالے میں تفصیلی شرعی دلائل کی گنجائش نہیں ہے۔ جو ضروری باتیں ہو سکتی ہیں وہ عرض کر دی گئی ہیں۔ جو لوگ اور تفصیل سے مطالعہ کرنا چاہیں وہ اس موضوع پر لکھی گئی بعض اہم کتابوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب تک جن کتابوں کے حوالے آئے ہیں ان کے علاوہ مولانا عروج قادری کی کتاب اقامت دین فرض ہے اور امت مسلمہ کا نصب العین، اور مولانا صدر الدین اصلاحی کی کتاب فریض اقامت دین، اور مولانا جلال الدین عمری کی کتاب معروف و منکر، ان کا مطالعہ مفید ہوگا۔ ہم اس موقع پر اس موضوع کو ایک اور پہلو سے یعنی عقل عام کامن سینس کے پہلو سے بھی زیر بحث لانا چاہتے ہیں۔ پہلی بات، دونوں معترض بزرگ یہ بات مانتے ہیں کہ اسلام نے اجتماعی امور سے متعلق تفصیلی ہدایات دی ہیں اور ان ہدایات کی تعمیل آج کے دور میں بھی ضروری ہے، اور یہی انسان کی فلاح اور کامیابی کا خدائی نسخہ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے اپنے بندوں کے لیے ایک اجتماعی نظام کو پسند کیا ہے تو پھر آج بندوں کے درمیان اس کو متعارف کرانے، اسے جاری کرنے کا کیا انتظام ہے؟ ایک زمانے میں نفاذ کا یہ کام، تنفیذ کا یہ کام اللہ نے اپنے رسولوں سے لیا تھا۔ اب اگر آج عام مسلمان اس کے نفاذ کی جدوجہد کے مکلف نہیں ہیں تو پھر یہ کام کس کے ذمے ہے؟ یہ بات تو عقل عام کے خلاف ہے کہ خدا نے انسانوں کے لیے ایک مکمل نظام زندگی نازل کیا، بڑی وضاحت کے ساتھ اس کی تفصیلات بتائیں، انہیں محفوظ رکھنے کا انتظام کیا، ایک زمانے میں اپنے رسول کے ذریعے اس کی تبلیغ و اشاعت اور اس کی تنفیذ کا بھی انتظام کیا، لیکن بعد کے ادوار میں انہیں انسانوں کے درمیان مقبول کرنے اور ان کے معاشروں میں جاری و ساری کرنے کا کوئی انتظام ہی نہیں کیا۔ یہ بات تو کم از کم آج کے دور میں کوئی معقول اور پڑھا لکھا آدمی نہیں کہہ سکتا کہ کوئی اجتماعی نظام زندگی صرف اس کے تعارف اور پیشکش کے ذریعے خود بخود نافذ ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی اس انتہائی سادہ لوح مفروضے میں یقین رکھتا ہے تو آج کا سارا علم سیاسیات اور علم سماجیات اس کی تردید و تقلید کے لیے موجود ہے۔ ہر نظریہ اور نظام اپنے نفاذ کے لیے انسانی جدوجہد چاہتا ہے، اور ایسی جدوجہد چاہتا ہے جو اجتماعی ہو اور مطلوب نظام زندگی کو ہدف بنا کر کی جائے۔ اگر صرف نظریہ اور اصولوں کی موجودگی کافی ہوتی تو قرآن کا نزول کافی تھا، رسول کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ انفرادی زندگی سے متعلق اسلامی احکام بھی انسانوں کی فلاح کے لیے ہیں، اور یہی معاملہ اجتماعی زندگی سے متعلق احکام کا بھی ہے۔ جس طرح شرک اور جھوٹ ایک فرد کے لیے نقصان دہ ہے، اسی طرح سود اور قوم پرستی اور انسانوں کی غیر مشروط خود مختاری یہ بھی انسانی معاشروں کے لیے نقصان دہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اگر اپنے بندوں کی فوز و فلاح مقصود ہے، اور صرف افراد کی نہیں بلکہ معاشروں کی اجتماعی فلاح بھی مقصود ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے نازل کردہ ان اصولوں کی تنفیذ کا کوئی انتظام ہی نہ کرے جو انسانوں کے لیے نہایت ضروری ہے۔ ہم یہاں اس بحث کو نہیں چھیڑ رہے ہیں کہ افراد کی اصلاح کا ایک بڑا پہلو سماجی اور معاشرتی اصلاح سے راست متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی ترویج و تنفیذ کا کام انسانوں سے ہی لیتا ہے، اسی لیے قرآن میں اللہ نے اپنے بندوں سے دین کی نصرت کا مطالبہ کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اور یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے مددگار بنو، جس کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ دین کے معاملے میں منشاء الہی کی تکمیل کے لیے
جدوجہد کی جائے۔ اگر منشا الہی یہ ہے کہ دین زندگی کے تمام انفرادی و اجتماعی معاملوں میں انسانوں کا رہنما بنے، تو اس منشا کی تکمیل کے لیے جدوجہد ہی دین کی نصرت قرار پائے گی۔ اسی جدوجہد کو اسلامی تحریکیں اقامت دین کہتی ہیں۔ انسانی معاشروں میں ہمیشہ ایسی قوتیں کار فرما رہی ہیں جو انسانی زندگی کی تنظیم گمراہ کن شیطانی اصولوں اور نظریات کی بنیاد پر کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہیں۔ کیا یہ بات اللہ کی مشیت اور اس کی اسکیم کا حصہ ہو سکتی ہے کہ معاشرے میں کمیونزم کی منظم تحریک جاری و ساری رہے، انتہا پسندانہ سرمایہ داری کے قیام و نفاذ کی منظم جدوجہد ہوتی رہے، نسائیت پرست، ہم جنس پرست، فسطائی قوم پرست وغیرہ وغیرہ یہ سب منظم ہو کر اپنی اپنی اسکیموں کے نفاذ کے لیے سرگرم رہیں، لیکن خدا کا مکمل دین اور انسانی فوز و فلاح کا حقیقی ضامن نظریہ حیات صرف کتابوں میں بند رہے، یا ایسے حکمران کے انتظار میں راہ تکتا رہے جو ان احکام کی تنفیذ کو اپنی ذمہ داری سمجھے۔ یہ بات بالکل عقل عام کے خلاف ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے کسی مخصوص نظریہ حیات کو پسند کرتا ہے تو اس کا تقاضا ہے کہ وہ اس کی تنفیذ کے لیے جدوجہد کی ذمہ داری کسی نہ کسی کے سپرد کرے۔ یہ فطری بات ہے کہ یہ ذمہ داری انہی کے سپرد کی جائے گی جو اس نظریے کے ماننے والے اور اس کے امین ہیں۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات، اگر اجتماعی امور میں احکام دین کے نفاذ کی ذمہ داری صرف حکمرانوں کی ہے، تب بھی کیا عام مسلمان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے پابند نہیں ہیں؟ کیا حکمران اگر اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہے ہیں اور خدا کے احکام سے علانیہ انحراف کر رہے ہیں تو یہ مسلمانوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اس کی طرف اپنے حکمرانوں کو متوجہ کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین النصیحہ، دین خیرخواہی ہے، للہ، اللہ کے لیے، ولی کتابی، اور اس کی کتاب کے لیے، ولی رسول ہی، اور رسول کے لیے، والائمۃ المسلمین، اور مسلمانوں کے ائمہ کے لیے، وعامتہم، اور عام مسلمانوں کے لیے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مروان نے عید کے دن ممبر نکلوایا اور نماز عید سے پہلے خطبہ شروع کر دیا، تو ایک شخص نے کہا مروان آپ نے سنت کے خلاف کیا، ایک تو آپ نے اس دن ممبر نکالا حالانکہ اس دن ممبر نہیں نکالا جاتا، پھر آپ نے نماز سے پہلے خطبہ شروع کر دیا حالانکہ نماز سے پہلے خطبہ نہیں ہوتا۔ ابو سعید فرماتے ہیں کہ اس شخص نے اپنا وہ حق ادا کیا جو اس پر تھا۔ اللہ کے رسول کو میں نے فرماتے سنا، پھر آپ نے وہ حدیث نقل کی کہ جو زبان برائی دیکھے اور زبان سے روک سکتا، ہاتھ سے روک سکتا ہاتھ سے روکے، زبان سے روک سکتا ہو زبان سے روکے وغیرہ۔ ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ عنقریب ایسے حکمران ہوں گے جنہیں تم پہچانتے ہوگے اور ان کا انکار کرو گے، بس جس کسی نے ان کی حقیقت پہچان لی وہ بری ہوگا، جس کسی نے برملا ان کا انکار کیا وہ سلامتی کے راستے پر ہوگا سوائے ان کے جو راضی ہو گیا اور ان کی اطاعت کرنے لگا۔ صحابہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول، کیا ایسے عمرہ کے خلاف ہمیں قتال نہیں کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا جب تک وہ نماز ادا کرتے رہیں ایسا مت کرنا۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں جہاں اس حدیث کا باب باندھا ہے، اس باب کا موضوع ہی رکھا ہے کہ اس بات کا باب کہ اگر عمرہ شریعت کی خلاف ورزی کریں تو ان کی نکیر واجب ہے، یعنی جو حکمران خدا کے احکام کی کھلی نافرمانی کریں ان کے خلاف خروج اور قتال کے لیے تو کچھ اور شرائط ہیں، لیکن ان کی نکیر اور ان کو معروف کی تلقین اور اسلام کے نفاذ کے لیے ان کو آمادہ کرنا، یہ کام تو ہر حال میں اہل ایمان کو انجام دینا ہے، یہی اقامت دین ہے۔ اور تیسری بات، آج کے زمانوں میں ملکوں کے نظام اور قوانین کے لیے صرف حکمران ذمہ دار نہیں ہوتے، عوام بھی ذمہ دار ہوتے ہیں۔ دنیا کے بیشتر ملکوں میں تو جمہوری نظام ہے، جمہوری نظام کی تو تعریف ہی یہی ہے کہ وہاں قانونی طور پر اصل حکمران عوامی ہوتے ہیں، حکومت کے کام انہی کے منتخب نمائندے انجام دیتے ہیں، ملک کی قانون سازی اور پالیسی سازی عوامی رجحانات کے مطابق ہی ہوتی ہے۔ اس لیے اب تو یہ بحث بالکل غیر متعلق ہے کہ حکمرانی سے متعلق احکام دین کے مخاطب صرف حکمران ہیں، عوام نہیں ہیں۔ اب یہ بات ساری دنیا میں مسلمہ ہے کہ جمہوری حکومتوں میں جو پالیسیاں بھی بنتی ہیں ان کے لیے وہاں کے عوام پوری طرح ذمہ دار ہیں، عوام کے سامنے جواب دہ، اور عوام کے ووٹ سے منتخب حکومت اگر خدا کے احکام کی کھلی خلاف ورزی کرتی ہے اور وَمَن لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهِ کی تصویر بنی رہتی ہے تو اس معاشرے میں رہنے والے مسلمان کیسے اس کی ذمہ داری سے بری ہو سکتے ہیں؟
برات کی ایک ہی شکل ممکن ہے، اور وہ یہ کہ وہ معاشرے کو اسلام کے نفاذ کے لیے تیار کرنے کی بساط بھر کوشش کرتے رہیں۔ بلا شبہ وہ کسی ایسے کام کے مکلف نہیں ہے جو ان کی طاقت اور استعداد سے باہر ہو، لیکن جو کچھ ان کے بس میں ہے اس جدوجہد کی ذمہ داری سے وہ کیسے بری ہو سکتے ہیں؟ اسلام میں اجتماعی ذمہ داری کا تصور بھی پایا جاتا ہے۔ ہم کو ایسے واضح نصوص بھی ملتے ہیں جن میں سماج کی اجتماعی خرابیوں کے لیے سماج کے ہر فرد کو ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں آیا ہے کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، کہ بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر انہی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو، اور جان رکھو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ جاوید غامدی صاحب اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، آپ نوٹ کیجئے، فرماتے ہیں کہ دنیا میں خدا کا قانون یہی ہے کہ بعض اوقات ایک گروہ کے جرائم کی سزا پوری قوم کو بھگتنا پڑتی ہے۔ یہ اس سے متنبہ فرمایا ہے کہ اپنے رویے کی اصلاح کر لو، ورنہ اندیشہ ہے کہ اس طرح کے کسی فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے جو پوری جماعت بلکہ آئندہ نسلوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا کرتا ہے۔ اللہ کے دین میں اسی بنا پر لوگوں کو پابند کیا گیا ہے کہ دوسروں کو بھی بھلائی کی تلقین کریں اور برائی سے روکیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ اگر کسی قوم میں گناہ کے کام کیے جاتے ہوں اور ان کاموں کو روکنے کی کوشش نہ کی جائے تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو عذاب میں گرفتار کر لے۔ یہ ساری حدیثیں جو میں نقل کر رہا ہوں وہ صحیح حدیثیں ہیں اور ان کے حوالے مقالے میں موجود ہیں۔ آخری پوائنٹ یہ ہے اس سلسلے کا کہ کسی نظریے پر پختہ ایمان کا لازمی تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس کے نفاذ کے لیے جدوجہد کی جائے۔ یہی انسانی فطرت ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اسلام کے اجتماعی احکام پر عمل ضروری نہیں ہے، جیسا کہ میں نے پہلے اپنی گفتگو کی ابتدا میں ایک مکتب فکر کا حوالہ دیا تھا، تو اگر کوئی اس طرح کی سوچ رکھتا ہے تو اس کا معاملہ مختلف ہے۔ لیکن اگر کسی کا یہ ایمان ہے کہ اسلام سیاست سمیت زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے اور یہ رہنمائی ہی انسانی فوز و فلاح کی واحد ضامن ہے، تو اس کے بعد اس نظریے کے نفاذ کا خواب دیکھنا اور اس کے لیے ممکنہ جدوجہد کرنا خود بخود اس کی ذمہ داری بن جاتا ہے۔ زندگی کے مشن اور نصب العین کا گہرا تعلق اعتقاد یعنی بلیف سسٹم سے ہوتا ہے۔ ہر مشن اور نصب العین کسی اعتقاد کی پیداوار ہوتا ہے اور ہر پختہ عقیدہ کسی نصب العین کو لازماً جنم دیتا ہے۔ آپ اس بات پر خاص توجہ فرمائیں کہ ہر مشن اور نصب العین کسی اعتقاد کی، کسی بلیف کی پیداوار ہوتا ہے، اور ہر پختہ عقیدہ کسی نہ کسی نصب العین کو لازماً جنم دیتا ہے۔ بلیف سسٹم یعنی اعتقاد اور زندگی کے مشن، لائف مشن کے درمیان یہ گہرا تعلق آج علم انتظام، سماجی نفسیات، سماجیات وغیرہ کا مسلمہ اصول ہے۔ جو لوگ مینجمنٹ سائنس سے متعلق ہیں وہ جانتے ہیں کہ بڑی بحث اسٹریٹجیکل پلاننگ میں اسی بات پر ہوتی ہے کہ بلیف میں اور مشن میں کیا ریلیشن ہے، دونوں میں گہرا تعلق ہوتا ہے۔ ان سب علوم میں یہ بحثیں موجود ہیں کہ آدمی اپنے بارے میں اور دیگر انسانوں اور کائنات کے بارے میں جو نقطہ نظر رکھتا ہے، جو بلیف سسٹم رکھتا ہے، جن قدروں اور اصولوں کو اپنے لیے اور دیگر انسانوں کے لیے درست اور صحیح سمجھتا ہے، جسے ویلیو سسٹم کہتے ہیں، اسی سے اس کی زندگی کا مشن تشکیل پاتا ہے۔ کسی بھی میدان میں تبدیلی کی ضرورت پر پختہ یقین آدمی کو اس تبدیلی کی تحریک چلانے پر مجبور کرتا ہے۔ اس لیے اقامت دین کا نصب العین اس عقیدے کا لازمی نتیجہ ہے کہ اسلام اللہ کا دین ہے اور اسی میں انسانوں کی نجات ہے۔ عقلی اعتبار سے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آدمی کا عقیدہ تو اسلام میں ہو لیکن اس کا نصب العین اسلام کا قیام نہ ہو۔ عقلی اعتبار سے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آدمی کا یقین اسلام میں ہو لیکن اس کا نصب العین اسلام کا قیام نہ ہو۔ اگر آج میں کینسر کی ایک نئی دوا ایجاد کر لوں اور میرے اندر یہ مستحکم یقین پیدا ہو جائے کہ اس دوا سے کینسر کا ہر مریض لازماً شفا پائے گا، اور یہ کہ اس انمول دوا کی ترویج اس وقت عالم انسانیت کی ایک بڑی ضرورت ہے، تو اس عقیدے کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس دوا کی ترویج، اس کا قبول عام اور ملک کے نظام صحت میں اس کی قبولیت یہ میرا نصب العین بن جائے گا۔ اگر اس دوا اور اس پر کامل یقین کے باوجود میں اسے لے کر گھر میں بیٹھا رہوں
تو میری یہ خاموشی انسانیت کے خلاف ہوگی اور میرے ضمیر بلکہ میری انسانی فطرت کے خلاف ہوگی۔ کمیونزم اور فلاں ازم کے علمبردار اپنے اپنے نظریات کے قیام و نفاذ کے لیے اس بات کے محتاج نہیں ہیں کہ ان کی کتابوں کی عبارتوں کی لغات کے ذریعے تشریح کر کے بتایا جائے کہ اس کا قیام و نفاذ تمہاری ذمہ داری ہے۔ ان اصولوں کی صحت پر یقین اور ان کے انسانوں کے لیے مفید اور موزوں ہونے پر ایمان، یہ بذات خود اس بات کے لیے کافی ہے کہ وہ ان کے نفاذ کو اپنی زندگی کا نصب العین قرار دے دیں۔ یقیناً اسلام نے یہ اصول دیا ہے کہ نفاذ کا یہ کام زور زبردستی کے ذریعے نہیں ہوگا۔ میں کینسر کی دوا بھی کسی مریض کو بندوق کی نوک پر نہیں پلاؤں گا، ڈاکٹروں کی بھی اس کی اجازت نہیں ہوتی۔ میں دوسروں کا یہ حق بھی تسلیم کروں گا کہ اگر کوئی اس دوا کو مؤثر نہیں سمجھتا ہے یا نقصان دہ سمجھتا ہے تو وہ بھی اپنی بات لوگوں کے سامنے پیش کرے، لیکن میں آخری کوشش اس مقصد کے لیے صرف کروں گا کہ لوگ اس کی افادیت کے قائل ہو جائیں، اس کے حق میں رائے عامہ بن جائے اور اس کی تنفیذ ممکن ہو جائے۔ یہی کام مجھے اسلام کے سلسلے میں بھی کرنا ہے اگر اسلام پر میرا ایمان ہے، میرا اعتقاد ہے، اور یہی اقامت دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ، صحیح بصیرت عطا فرمائے اور صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔